گوشت سے متعلق چند ضروری باتیں ہیں کہ گوشت کو تقسیم کرتے وقت ناپ تول کر کرنا ضروری ہے. اندازے سے تقسیم کریں گے تو وہ سود ہو جائے گا. ہاں جب کئی حصہ دار شامل ہوں تو اس صورت ناپ تول کر کرنا ضروری ہے. ہاں اگر وہ شخص جو ہے غربا میں، فقراء میں، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں ناپ تول کی ضرورت نہیں ہے. اندازے سے جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس میں حصہ دار شامل ہوں گے تو ضروری ہے ناپ تول اچھی طرح کرے، وگرنہ سود ہو جائے گا. اسی طرح کئی افراد ہوں اور کئی جانور ہوں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے ان کے جانور کا تعین کرنا ضروری ہے کہ ان 7 افراد کی طرف سے یہ جانور ہے، ان 7 افراد کی طرف سے یہ جانور ہے. یہ تعین کرنا ضروری ہے، وگرنہ قربانی نہیں ہوگی. اور قربانی کا جو گوشت ہے اس کو تقسیم کرنے کا سب سے اچھا، سب سے بہتر طریقہ، مستحب طریقہ کہ اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ مکمل آپ اپنے فریج کے لیے رکھ دیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مکمل گوشت جناب فریج صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن سب سے افضل، اچھا، بہتر عمل یہ ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے لیے رکھیں. اور گوشت کے اندر گوشت اور کھال ان دونوں کو بطور اجرت کے، حق الخدمت کے آپ نہیں دے سکتے، اور اس کو آپ فروخت بھی نہیں کر سکتے. ہاں البتہ اگر وہ گوشت جو ہے غریب کو آپ جب دیں گے تو غریب آگے اس کو فروخت کرے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اس کی طرف سے وصیت ہے تو آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، وہ غریبوں میں تقسیم کریں گے. لیکن آپ اس کو ایصال ثواب کرنا چاہیں گے تو اس صورت میں آپ خود بھی کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں. اسی طرح ایک شخص ہے وہ پچھلے سال کی قربانی اس سال کرنا چاہتا ہے، یا اس سال قربانی کا جانور تو اس نے لے لیا لیکن قربانی کے 3 دنوں میں اس کی مصروفیت یا شرعی ایسا عذر لاحق ہو گیا وہ قربانی نہ کر سکے، تو سب سے پہلے کہ وہ جانور صدقہ کرے. لیکن اگر اس جانور کو آپ نے کاٹا ہے، ذبح کیا ہے، تو اس کا گوشت آپ اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے. آپ اس میں سے خود نہیں کھا سکتے، فقراء میں تقسیم